الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال ربنا عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے جس کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے، ایک بہت بڑی نعمت اور بہت ہی بنیادی نعمت پانی ہے۔ پانی، وہ پانی جو ہم کو آج جو ہے ہر طرف برستا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پانی جو دن میں ہم کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایک عظیم ترین اور بنیادی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ زندگی، حیات کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہی کی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہی زندگی کی شروعات کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پانی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور پانی کتنی زیادہ ضروری چیز ہے، اور الحمدللہ جتنی اس کی ضرورت ہے اسی حساب سے، اسی اعتبار سے ہمارے پاس پانی موجود بھی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ پانی ہمارے پاس میں وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا ہمیں پانی کی نعمت کی اہمیت کا احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت ہے، ہمیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ہمارا کبھی کوئی کام نہیں اٹکتا، کبھی ہم پیاس کی شدت سے بے حال نہیں ہوتے، لہذا اس کی اہمیت کا جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس ہمارے اندر عام طور پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، اور یہ نعمتیں کوئی وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو صرف چند لوگوں کو ملی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا بیان کرتا ہے، ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے جو تقریباً ہر کسی کے پاس ہیں، اور ہر کوئی ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔
اور نہ صرف یہ کہ استعمال کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگی، ان کی معاش اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ مختلف الفاظ میں، مختلف عنوان سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ آیات اسی سلسلے کی آج کے درس میں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی حیات، اس کی زندگی پانی پر رکھی، پانی سے اس کی شروعات کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بقا، اس کا باقی رہنا بھی پانی پر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ایک بار شروعات ہو گئی اس کے بعد میں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ شروعات بھی اللہ نے پانی سے کی، اور ایک انسان باقی رہے، زندگی باقی رہے، اللہ نے اس کی بنیاد بھی پانی پر رکھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ کون آدمی ایسا ہے جو کھانے کی طرف دیکھے بنا کھانا کھاتا ہے؟ ہر آدمی کھانے کی طرف دیکھ کر ہی کھانا کھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ کیا معنی؟ ایک دیکھنا تو ہوتا ہے کہ بس دیکھ لیا اور دیکھ کر وہ چیز استعمال کر لی جس کا ہمیں استعمال کرنا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن ایک آدمی جب کسی چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب ایک آدمی اس چیز کو کہ وہ چیز اس کے پاس کیسے پہنچی ہے، کن مراحل سے گزر کر اس کے پاس میں وہ چیز آئی ہے، تو پھر ایک انسان کو لگتا ہے کہ واقعی میں یار یہ چیز جو مجھ کو ملی ہے، آج میرے دسترخوان پہ سامنے میرے رکھی ہوئی ہے، میں اٹھا کے بڑی آسانی سے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور منہ میں ڈال لیتا ہوں، لیکن یہ نعمت جو میرے پاس پہنچی ہے اس کے لیے کتنی قوتیں ہیں آسمان و زمین کی، اور زمین کے اوپر کتنے سارے مراحل ہیں جو یہ طے کر کے میرے پاس میں آئی ہے۔ اس نعمت کا احساس بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظر عبرت سے دیکھنے کے لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی برسایا، ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح سے پھاڑا، ایسا کہ پانی اس کے اندر جذب ہو گیا، پانی اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ فانبتنا فیہا حبا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین کے اندر اس طرح سے بنایا کہ زمین پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس زمین سے انسان کے لیے جو دانے دار جو غلے ہوتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے وہ اگائے، چاول، گیہوں، جو، باجرہ، جوار، جو دانے والے غلے ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کے لیے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اس کے لیے پھر ہم نے انگور کے باغات اگائے، ہم نے اس کے لیے سبزیاں، ترکاریاں نکالیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کے درخت ہم نے اگائے، ہم نے کھجوروں کے درخت اگائے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بہت ہی گھنے جنگلات ہم نے پیدا کیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور اسی طرح سے ہم نے اس کے لیے میوہ جات ہم نے اس کے لیے پیدا کیے، طرح طرح کے پھل جس کو وہ سکھا کر بھی استعمال کرتا ہے اور تر بھی استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے چارہ بھی اس کے لیے اگایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس سے تمہاری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں جو متاع تم کو چاہیے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا انتظام کرے، اور اسی طرح سے تمہارے چوپائے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے ان کے لیے بھی چارے کا انتظام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ کھانا جو تمہارے پاس میں، یہ روٹی گیہوں کی، جوار کی، یہ چاول، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ پھل جو تمہارے دسترخوان پہ موجود ہیں،
اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا بھی ذکر کیا، بلکہ اس آیت میں بھی ذکر کیا کہ ایک انسان جانوروں سے کیا کرتا ہے، اپنے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ہیں ان کا گوشت استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ایک انسان کے لیے، اس میں ایک عبرت والے انسان کے لیے جو نظر عبرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اس کے لیے بڑی نشانی ہے، اور جب ایک آدمی اس پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان میں سے نہیں بننا چاہیے جو صرف خالی اللہ کی نعمتوں کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن نعمتوں کے عطا کرنے والے کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، وہ نعمتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن جو منعم ہے، جو انعام کرنے والا، جو محسن ہے، احسان کرنے والا، وہ ان نعمتوں کے ذریعے، ان احسانات کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم ان میں سے نہ بنیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف اپنے بندوں کی توجہ دلائی ہے ان باتوں پر ہم غور و فکر سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو انسان کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو ڈالا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت تھی ہم نے اس کو اگایا ایک مقدر، ایک اندازے کے ساتھ، ایک معلوم شدہ مقدار کے ساتھ میں ہم نے زمین سے انسان کے لیے ہر چیز کو اگایا ہے۔ اس زمین پر کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے لوگ بستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اپنی مخلوق کے اعتبار سے، صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ جو بھی اور مخلوقات زمین پر بستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق یہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہے۔ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہ اس رزق کو جب وہ روک لیتا ہے، جب اس کو اس ڈر سے کہ کہیں یہ اگر سب کو تقسیم ہو جائے تو کہیں میرے لیے کم نہ پڑ جائے، اور منافع خوری کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، قیمتوں کو بڑھانے کے لیے جب لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جب اسٹاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق اس زمین پر بستی ہے، ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق اس زمین پر رکھا ہے جتنا اس کو چاہیے، جتنا اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہاں ہم نے زمین میں تمہارے لیے معائش، تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دیا، تمہارے معاش کا انتظام کر دیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کا بھی اللہ نے انتظام کیا کہ جن کو تم رزق دینے والے نہیں تھے۔ ایک آدمی خود اپنے رزق کے سلسلے میں جو اس کو چاہیے وہ بھی ملا، لیکن انسان کے انڈر میں، انسان کے ماتحت اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے مالک کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر انسان کے اوپر ہوتا کہ تو اس کا رازق ہے تو وہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ماتحت جو لوگ ہیں، جو جانور ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی رزق کا انتظام فرمایا۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہوں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ خزانہ جب ہم لفظ سنتے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سونا، چاندی۔ خزانہ کہتے ہیں ذخیرے کو، بھنڈار، جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے جو بھی چیز یعنی فائدے والی ہے، جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں۔ ہر چیز، وہ چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ کوئی دھات، کوئی میٹل ہو، یا کوئی اور آئل ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس میں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں سے ایک مقرر اور اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے نازل کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے خزانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں یہ جو زمین کے ریسورسز ہیں اگر وہ انسانوں کے حوالے کر دیے جاتے تو آپ سمجھ لیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بھوکوں مر جاتے. لوگ اللہ کی مخلوق جانور اور مچھلیاں اور پرندے وہ بھوکے مر جاتے, ان کو ان کا رزق نہیں ملتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي, سورۃ الاسراء میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک اگر تم کو بنا دیا جائے اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ, تو تم ختم ہونے کے ڈر سے, اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے کیا کرو گے, تم اس کو روک لو گے, اس کو تم روک لو گے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, اور انسان ہے ہی بڑا کم ظرف اور کنجوس چھوٹے دل والا, اس کے اندر ظرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی, آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا بہت بڑا یہ احسان ہے. پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے, اور یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے, اس لیے کہ یہ بڑی عام نشانی ہے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں, ہم نے تو اللہ کی بات کو سنا نہیں, ہم اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ بن دیکھے. یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب, اللہ نے شروعات میں بتا دیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان لانے کے لیے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس زمین میں, آسمان میں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ایک انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر, اور نہ صرف یہ کہ دیکھ کر بلکہ ان نشانیوں میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے, اللہ پر وہ یقین کرنے لگ جائے, اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات, ان نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو, اس کے اندر عبودیت آئے, بندگی کا جذبہ اس کے دل میں پروان چڑھے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں. پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے کبھی اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ وہی بات جس سے پہلے سورہ عبس میں ہم نے دیکھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اللہ نے یہاں پر توجہ دلائی پانی کی طرف. وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا؟ کیا کبھی تم نے اس پر غور کیا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اس کو برسانے والے تم ہو یا اس کو ہم برساتے ہیں؟ کس کے ہاتھ میں, کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج سائنس, ٹیکنالوجی, ایک انسان کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے. آج انسان بڑے اونچے مقام پر فائز ہے, لیکن اس کے باوجود انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ اپنے طور پر پانی برسا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں سے, یہ بادلوں سے بارش کے برسانے والے تم ہو یا ہم اس کو برساتے ہیں. اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے, اور اپنی لاچارگی اور اسی طرح سے اپنی بے بسی کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم جو بڑائیاں مارتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. تم پانی نہیں برسا سکتے ہو, پانی کا برسانا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بنا دیں, نمکین بنا دیں, پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ میٹھا پانی جو تم پی رہے ہو, جس کو تم جمع کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو تمہارے لیے نمکین بنا دے, پینے کے لائق نہ رہے, تمہاری کھیتیاں, تمہاری معاش تباہ ہو جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ماء طہورا, پاک صاف ستھرا پانی, میٹھا پانی, بہترین پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے اتارتا ہے. پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کا تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت اور اس طرح کی اور بھی آیات
ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، ہمیں چاہیے کہ کبھی ہم تھوڑا ذرا اپوزٹ سائڈ میں جا کے بھی دیکھیں۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں حاصل ہیں مجھے، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، زبان میری ہل رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں، اپنی مافی الضمیر میرے دل میں جو جذبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کانوں سے ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور جو اللہ نے عقل اور فہم آپ کو دیا ہے آپ اس پر غور بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوں، پنکھ ہمارے سروں پر چل رہا ہے، یہ ہوا ہمارے سروں پر لگ رہی ہے، پانی ہے، روشنی ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کبھی آدمی سوچے کہ اگر یہ میرے پاس میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یا جیسی ہیں اگر ویسی نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جب ایک آدمی تھوڑا اپوزٹ سائڈ میں جب آدمی جا کے دیکھتا ہے تب اس کو لگتا ہے کہ واقعی میں میرے پاس میں جو چیز ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بنا مانگے مجھ کو یہ نعمتوں سے نواز دیا۔ ناشکری کب آتی ہے؟ جب آدمی ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے کہ جو اس کے پاس میں نہیں ہے، میرے پاس میں یہ نہیں، میرے پاس میں وہ نہیں۔ شکر کب آتا ہے؟ جب آدمی ان نعمتوں کا ادراک کرے جو اس کے پاس میں موجود ہیں، جب آدمی اس کا جب احساس کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلولا تشکرون، تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ پانی نمکین بھی تو ہو سکتا تھا؟ سائنس والے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی پانی جو ہے بھاپ بن کے، سمندروں کا پانی، ندی نالوں کا گندا پانی، صاف پانی بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر زیادہ جو ہے سمندروں کا پانی ہے، یہ پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، یہ گندا، یہ کالا، یہ کڑوا، یہ کھارا پانی جس کی بھاپ بن کے یہ اوپر جا رہا ہے، پھر بادل بن رہے ہیں، اس سے پھر پانی برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسا یہ پانی، جیسی یہ بھاپ زمین سے اوپر گئی ہے ویسے ہی نیچے اتر جائے؟ کیمیکل والا پانی، ہرا ہرا کالا کالا پانی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا۔ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں، آپ اگر دیکھیں اور دیکھنا چاہیے، میں صرف حوالے آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی اس نعمت پانی اور پانی سے اگنے والے جو بھی یعنی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف یعنی آپ سمجھ لیں کہ حصوں کا ذکر کیا۔ مختلف طرح کی زمینیں ہیں، کوئی زرخیز ہیں، کوئی بنجر ہیں، کوئی جو ہے چٹانوں والی ہیں، کوئی ریگستان ہیں، مختلف زمین کے حصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے وہ حصے جو انسان کے لیے زرخیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کے لیے باغات اگائے ہیں، طرح طرح کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، کچھ شاخدار ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اپنے تنوں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کی ترکاریاں اور سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے آپ سمجھ لیں کہ پودے ہیں جو انسان اپنی دوائیوں کے لیے اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے سارے مختلف چیزیں ہونے کے باوجود اگر غور کیا جائے، یسقا بماء واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی پانی کے ذریعے سے ان کو اگاتا ہے۔ یہ پانی جو ان کو دیا جاتا ہے مختلف قسم کے درختوں کو، مختلف قسم کے یعنی پیڑوں کو، کھیتیوں کو، جس سے کہ مختلف قسم کے اناج، غلے اور پھل ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسقا بماء واحد، ان کو پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے۔ لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، کہ بعض غلے بعض کے اوپر زیادہ ترجیح رکھتے ہیں، لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر سب کچھ ایک جیسا اگر ہوتا تو بھی انسان کے لیے انسان تو ویسے ہی بہت جلدی سے بور ہو جاتا ہے، اور بہت جلدی، خاص کر ہم جو سوشل میڈیا کے زمانے میں ہیں، کسی ایک چیز پر ایک انسان کا ذہن ٹکتا نہیں ہے، ڈائیورسٹی چاہیے، الگ 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 الگ۔ اگر سب ایک جیسا ہوتا کہ بس تمہارے لیے ایک ہی قسم کا کھانا ہے وہ کھاؤ، اور ایک ہی قسم کا پانی ہے وہ پیو اور زندہ رہو بس، تو انسان کی زندگی کتنی
آپ سمجھ لیں روکھی سوکھی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کھانے میں بعض چیزوں کو بعض پر ہم نے فوقیت دی ہے کہ انسان کے لیے درجہ بندی رہے. اور ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے لوگ ہیں. عقل والے لوگ ہیں. اگر ہم اس گمان میں ہیں کہ ہم عقل والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور کرنا ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں اگر غور نہیں کر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے جس کام کے لیے ہم کو عقل ملی تھی ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دکانداری اور یہ کھانا اور یہ پینا اور یہ جو ہے روزی روٹی روپے پیسے کے لیے عقل کا استعمال کرنا مطلب عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہماری غلط فہمی ہے. اتنی عقل تو جانوروں کے پاس میں بھی ہوتی ہے. جانوروں کے پاس میں بھی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے کس چیز سے بچنا ہے، کیا میری ضرورت ہے، کیا مجھ کو کھانا ہے، کیا مجھ کو پینا ہے. اتنی عقل ایک جانور بھی رکھتا ہے جو سروائیول کے لیے اس کو ضروری ہوتی ہے. اگر ہم بھی، ہماری زندگی صرف سروائیول والی ہے، بس کھانا پینا اور بس ان لذتوں میں خالی پڑنا، اور ان لذتوں کے پیچھے جو اس کا دینے والا ہے، جو اس کا عطا کرنے والا ہے اور اس نے کس مقصد سے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تمہارا دنیا کے اندر مقصد کیا ہے. ایسے ہی بیکار ابس تم کو اسے پیدا نہیں کیا ہے. تم ایک اخلاقی وجود رکھنے والے لوگ ہو. خیر اور شر کی معرفت اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے. تم سے سوال ہونے والا ہے، تم کھڑے ہونے والے ہو اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے، جواب دے ہو تم ذمہ دار ہو. ایک انسان اگر اپنی عقل کا استعمال نہ کرے تو اس نے عقل پائی. اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرا سائڈ کہ یہ بارش جو ہم کو ملتی ہے، یہ پانی جو ہم کو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے آسمان سے ایک مقررہ مقدار کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے مطابق آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. اگر انسان کو یہ کام دیا جاتا کہ اس پانی کو اسٹور کرنا یہ تمہارا کام ہے، اس پانی کو، ظاہر سی بات ہے کہ 12 مہینے تو بارش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں، اس میں سے جب بارش کا موسم آئے گا تو بارش ہوگی. یہ بارش جو ہو رہی ہے، اس بارش کے پانی کو تم کو ان دنوں میں استعمال کرنا ہے جب کہ بارش نہیں ہوتی، اور اس کا اسٹاک تم کو کرنا پڑے گا، اس کو اسٹور تم کو کرنا پڑے گا. اگر انسان کے ہاتھ میں اگر یہ کام دے دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام نہ کرتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی. ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا انسان کے لیے کہ آدمی اپنے لیے پانی کا اسٹور کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے. یہ تالاب، یہ جھیلیں، یہ ندی، یہ نالے، اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زمین کو بنایا کہ زمین پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. اور جب انسان چاہتا ہے کنواں کھود کر اس کو باہر نکال لیتا ہے، بور لگا لیتا ہے اور زمین سے اس کو نکال لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں. یہ نہیں کہ جب اس نے دے دیا تو وہ لے نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں اتنا نیچے اتار دے کہ انسان کے ہاتھ ہی نہ آئے تو پھر کیا کر لے گا انسان سوچتا رہے نہیں میں کھود کے نکال لوں گا، لیکن وہ پانی جہاں پر جا کے رک جاتا ہے وہ انسان کی رینج میں ہے. لیکن اگر زمین میں اور نیچے کی طرف اگر چلا جائے تو انسان کھود کے تھک جائے گا، مر جائے گا، لیکن پانی کو نہیں پا سکے گا. قرآن کریم میں سورۃ الملک کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر یہ پانی جو تمہارے پاس میں ہے اگر ہم اس کو زمین میں اتار دیں تو پھر کون ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ لے کر آ جائے؟ کوئی نہیں ہے.
تو میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پانی کی اس عظیم نعمت کی یاد دہانی کے طور پر. اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں کبھی بات آتی ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہم کو یہ سب معلوم ہی ہیں, اس میں نیا کیا ہے, نیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس بات کو آپ یاد رکھیں, یہ نئے کی بیماری جو ہے نا یہ آج کے دور میں ہم کو لگی ہوئی ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے نا یعنی کسی بھی پرانی چیز کے اوپر ٹکنے کو تیار نہیں ہے, اس کو ہر وقت نیا چاہیے, ہر چیز میں اس کو نیا چاہیے. یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت کے مطابق یہ چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے, ہمارا معبود ہے, یہ ایک ہی بات ہے جو ہم کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہم کو اسی بات پر قائم رہنا ہے. یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, قیامت آنے والی ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, جنت ہے, جہنم ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بار بار ہم کو یاد دلائی جاتی ہیں, اور بار بار یاد دلائے جانے سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے, بار بار دہرایا جائے. بار بار سانس لینے سے ہوا کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی, بار بار پانی پینے سے پانی کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی ہے. آنکھوں کا, کانوں کا ہم لوگ ہر وقت استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غیر اہم ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر رک کر غور کرنا اور ان نشانیوں پر غور کر کے اس سے صحیح نتائج اس سے برآمد کرنا اور اللہ سے قریب ہو جانا, ان نعمتوں کے دینے والے رب کے قریب ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری دل میں پیدا ہونا, اپنی لاچارگی اور اپنی کم مائیگی کا احساس ہونا, اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان اس کے فضل کا ایک آدمی کو شعور پیدا ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں بندہ بن جائے. یہی مقصد ہے ان باتوں کے دہرائے جانے کا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں ہم اس پر بھی غور کرنے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو اللہ نے آسمان و زمین میں اپنی نشانیوں کی شکل میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں, میری بہنوں, جیسا کہ دوران خطبہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پانی جو عظیم نعمت ہے یہ ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے اگر اس سے الگ, اس سے الٹ کچھ اور ہو جائے. ایک آدمی کو اس بات کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کبھی ہمارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو بہت ساری قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے لیے بنا دیا. قوم نوح کو اللہ نے پانی میں غرق کیا, فرعون اور اس کی آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا, اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے ذریعے سے موسلا دھار پانی برسا کر ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. لہذا اس سلسلے میں ہمیں جہاں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا ہم احساس کر رہے ہیں وہیں ہمیں اس کا دوسرا جو پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو ہمارے لیے رحمت بنا کر رکھے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق پانی ہم کو ملے, اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے دعا کرنا. بندہ مومن کا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے, وہ ان سارے معاملات کو جو آس پاس اس کے زمین و آسمان میں ہو رہے ہیں بس اس کو وہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ اللہ سے متعلق رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بارش ہوتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے, چھوٹی سی دعا ہم کو یاد کرنا چاہیے. اللہم صیبا نافعا, کہ اللہ تو بارش برسا لیکن بارش کیسی ہو, اے اللہ نفع دینے والی بارش ہو, اے اللہ نفع والی بارش, فائدہ مند بارش ہے اللہ ہم کو عطا فرما دے. ایسی بارش جو ہمارے لیے مضر نہ ہو, اے اللہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا, سوکھا پڑ گیا اور لوگوں نے آپ سے آ کے شکایت کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی, پورا ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی, یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس میں آ کر کہا کہ اب تو سب تباہ ہو گیا, مکانات گر رہے ہیں, جانور جو ہے مر رہے ہیں, اے اللہ کے نبی دعا کیجیے کہ بارش رک جائے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارش کے رکنے کی دعا تو نہیں کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے آس پاس، ہماری آبادیوں کے آس پاس جو علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں اور اس طرح جنگلات ہیں، اللہ وہاں پر تو پانی برسا دے، وہاں پر پانی برسا دے۔ تو ایک بندہ مومن کو اللہ سے جڑنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو خیر عطا فرما، اے اللہ نفع والی بارش دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عذاب نہ بنائے۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، قوموا الی الصلاۃ۔